روزہ مجالس کے لیے میں اپنی طالب علمانہ کاوش یہ کروں گا کہ ہم پہلی مجلس واقعہ کربلا کا پس منظر پڑھیں، دوسری مجلس میں شہدائے کربلا کا کربلا میں کردار پڑھیں، اور آخری مجلس میں قاتلین حسین کا مذہب پڑھیں۔ کہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا، اس کی ہر ذی شعور نے مذمت کی۔ کوئی مسلمانوں کا ایسا فرقہ نہیں جس نے واقعہ کربلا میں یہ کہہ کے مذمت نہ کی ہو کہ جو کربلا میں ہوا وہ غلط ہے۔ میں مسالے کی بات نہ بھی کروں تو ادیان عالم میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اس ظلم کو ظلم کہا۔ پوری تاریخ انسانیت کا یہ انوکھا واقعہ ہے جس نے دشمن کا سر بھی جھکا دیا۔ اس سے پہلے جنگیں بھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے مارکے بھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے اسلام کی جنگیں، غزوات اور مارکوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اسلام کی کسی بھی مارکے اور کسی بھی جنگ نے انسانیت کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا متاثر کربلا نے کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کربلا کی جنگ کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ کربلا فطرت انسان کو جیت چکی ہے۔ میں بالکل انوکھے رنگ سے پیدا پڑھوں گا، کربلا فطرت انسانیت پر غالب آ چکی ہے۔ کربلا نے ہر ذی شعور کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیا ہے اور اس کا سر جھکا بھی لیا، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے ساتھ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو صرف حسین اور یزید ان دو شخصیات کے درمیان رکھ لیا۔ اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں تو ہم نے کربلا سے گریہ بھی لیا ہے، کربلا سے رونا بھی لیا ہے، کربلا سے ماتم بھی لیا ہے، کربلا سے عزاداری بھی لی ہے، کربلا سے یہ جتنی بھی ہماری رسومات ہیں، عبادات ہیں، ان کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن ہماری سوچیں حسین علیہ السلام پہ ہے، جو حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ غلط تھا، ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ احتجاج کو ماتم کہتے ہیں، ان کی محبت میں پیاس کو سبیل کہتے ہیں، ان کی محبت میں کھانا کھلانے کو لنگر کہتے ہیں، ان کی محبت میں کپڑے سول والے پہننے کو ہم لباس کہتے ہیں، ہم ان کی یاد میں اٹھنے والے کو علم کہتے ہیں، اٹھانے والی تعزیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے کربلا سے یہ چیزیں لی، لیکن ہمیں جانا ہے ان مجلسوں میں اس پس منظر کی طرف جس کی وجہ سے کربلا ہے۔ مجھے اپنی نوجوان نسل کو متوجہ کرنا ہے اس ایک نقطے کی طرف کہ آخر اس کربلا کے محرکات کیا ہیں، وجوہات ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، آپ کسی بھی واقعے سے ہر چیز دے سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل افادیت ہے اس کے اس ہدف میں جس کی خاطر وہ مارکا ہوا۔ اگر تو کربلا کا مارکا یہ ہوا تھا کہ ہم نے یزید کو بے نقاب کرنا ہے تو یزید پہلے ہی بے نقاب تھا۔ چلے میں ایک سطح خدیمانہ کہنے لگا آپ کو جگانے کے لیے، کربلا صرف اس یزید کو بے نقاب کرنے کے لیے نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا نے صرف ایک یزید بے نقاب تھا؟ تو یزید تو پہلے بے نقاب تھا۔ امت میں سے کس کو نہیں پتا تھا کہ وہ بد کردار ہے؟ امت میں سے کسے نہیں پتا تھا کہ وہ بیعت لینے کا حقدار نہیں؟ تو کربلا نے صرف اس دور کا یزید بے نقاب نہیں کیا، کربلا کا ہدف کوئی اور تھا، کربلا کا مقصد کوئی اور تھا۔ تو لہذا اگر تم کربلا کے مکتب کے پیروکار ہو تو تمہیں کربلا سے صرف آگے نہیں چلنا، کربلا سے پیچھے بھی چلنا، تمہیں حسین علیہ السلام کی 10 محرم کے بعد نہیں چلنا، تمہیں حسین علیہ السلام کے اس ہدف کی جانب پڑھنا کہ آخر وہ ہدف کیا تھا، وہ مقصد کیا تھا۔ اب یہاں پر آگے میری قوم کے ساتھ ایک ستم ظریفی کی ہوئی، ہم نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق کربلا کا نتیجہ نکالا۔ ہر ایک انسان کی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی
مسجد وہ کہتے ہیں اصل کربلا کا نتیجہ ہمارے پاس مسئلہ میں کھول کے بیان کر دیں کربلا ماتم سکھاتی ہے بالکل ٹھیک نتیجہ کربلا گریا سکھاتی ہے بہترین نتیجہ نہیں جی نہیں کربلا سے صرف ماتم اور گریا نہیں حسین تو نماز بچانے کے لیے آئے تھے بہترین نتیجہ یہ نتیجے ہیں ہدف نہیں یہ نتائج ہیں یہ نکلے نتیجے ہیں اگر آپ کہیں گے آج مجلس ہوئی تھی نتیجہ یہ ہے اتنے مومنین ایک دوسرے سے مل لیا مجلس سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے باجماعت نماز بھی ہو گئی مجلس سننے کے لیے آئے تھے امام حسین کی نیاز بھی چل گئی تو یہ سارے فائدے ہیں ہدف نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے نماز کا تو ہر عبادت جو ہے وہ اپنا ایک ہدف معین کیے ہوئے اگر تو آپ نے نماز اس لیے پڑھی کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ پڑھ رہے تھے آپ نے نماز اس لیے پڑھی کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ نے نماز اس لیے پڑھی کہ جنت ملے گی تو یہ بھی فیض نماز ہے مقصد نماز نہیں اگر تو نماز ادا کی تھی کہ ہم نے جنت لینی ہے قبر کی مشکلات سے بچنا ہے حشر کی گرمی سے بچنا ہے تو یہ سارے فیض نماز ہیں مقصد نماز نہیں اگر فیض کی خاطر کرتے رہے تو فیض ملے گا مقصد نہیں ملے گا مقصد نماز ہے اطاعت الہی مقصد نماز ہے اللہ کی اطاعت فیض ملے نہ ملے اگر آپ نے اپنا ہدف معین کر لیا جنت تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز کو محدود ہدف میں لیا ہدف اطاعت الہی رکھو گے تو جنت بھی آ جائے گی آخرت بھی آ جائے گی بخشش بھی آ جائے گی اب یہ جتنی چیزیں کربلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کربلا کے فائدے ہیں عزاداری فیض دیتی ہے عزاداری کا مقصد کربلا کا مقصد کیا ہے یزید پہ لعنت کربلا کا مقصد کیا ہے گریہ و ماتم یہ سارے کے سارے فائدے ہیں فیض ہیں مقصد کربلا مقصد کربلا وہ ہے جس میں کربلا کا راز چھپا ہوا ہے موضوع پسند میں کبھی بھی مجمع میں اپنا موضوع مسلط نہیں کرتا آپ دوسری مجلس میں کہیں گے ہم تبدیل کر لیں آپ دوران مجلس میں کہیں گے تبدیل کریں موضوع ہم تبدیل کر لیں آپ کی توجہ ساتھ ہوگی تو موضوع آگے چلے کربلا کا اصل ہدف کیا ہے کربلا کا مقصد کیا ہے آخر کربلا ہوئی کیوں دیکھیں یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام اس میں لشکر نہیں لے کے اس میں خاندان لے کے لشکر لڑنے کے لیے لایا جاتا ہے رسول مباہلے میں لشکر نہیں لے کے گئے تھے جو قریب ہے لشکر نہیں لے کے گئے خاندان لے کے گئے خاندان لے کے گئے تھے اپنی اہل بیت لے کے گئے جو مقصد رسول مباہلے میں حاصل کرنا چاہتے تھے وہی مقصد حسین کربلا میں حاصل کرنا دیکھیں میں بالکل امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کسے لے کے گئے جنگجو بھی لے کے گئے لشکر بھی لے کے گئے امام حسین علیہ السلام نے لڑنے والا لشکر تیار نہیں کیا خاندان لیا اہل بیت مستورات لیے خاندان کے لوگ لیے بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے ان سب کو اب ہم نے قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ اگر حجت خاندان لے کے جائے تو مقصد کیا ہوگا بدر میں رسول خاندان ہی لے کے گئے احد میں خاندان لے خیبر میں خاندان لے ہم نے پوری اسلام کی جب ہسٹری پڑھی رسول کی بعثت سے لے کے رسول کی رحلت تک مجھے ایک ہی واقعہ ایسا ملا جس میں نبی خاندان لے کے گیا وہ تھا مباہلہ میں نے قرآن سے پوچھا رسول مباہلے میں حاصل کیا کرنا چاہتے تھے خدا نے کہا آپ میں تجھے بتاؤ رسول کیا لینا چاہتے تھے میں نے
اسے کہا تھا آج لشکر نہ لے کے آنا، آج علی سے کہنا ذوالفقار نہ لے کے آئے، آج علی سے کہنا میدان جنگ میں رزم پزم کی فضاؤں میں نہ آئے، آج علی کو ساتھ تلوار اور ذوالفقار کے ساتھ لے کے آنا، آج تمہیں خاندان لے کے آنا ہے، بنا کو نسانا و نساء کو انفسنا و انفسکم، میرے اللہ تو نے خاندان بلایا کیوں تھا؟ فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ میں نے جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی، میں نے جھوٹوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس کا مطلب قرآن نے بتا دیا جہاں حجت خاندان لے کے جائے وہاں مقصد جھوٹوں کو بے نقاب کرنا۔ جہاں حجت خاندان لے کے جائے مقصد جھوٹوں کو بے نقاب۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین علیہ السلام اس مقصد میں بے نقاب کرنا چاہتے تھے کسی ایسے نظام کو جو جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو ہمیں پڑھنا ہے میرے عزادار نوجوان اس مقصد کی جانب، اس ہدف کی جانب جس نظام کو حسین بے نقاب کرنا چاہتے تھے، یزید کا کردار بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ پہلے ہی بے نقاب تھا، وہ کہیں شرافت کے لبادے میں چھپا ہی نہیں تھا، اس کے مزاج سے دمشق کے لوگ واقف تھے، شام کے لوگ اس کی عادت و اطوار سے واقف تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر مقصد حسین جو ہے صرف آخری یزید نہیں، ہاتھ اٹھ گیا کوئی یزید۔ اب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ حسین علیہ السلام کو مدینہ سے نکلنا کیوں؟ ہر ایک مورخ نے ہمیں کہا کہ اس لیے حسین نکلے کہ یزید بیعت چاہتا تھا۔ بس ہم یہی پر رکے، اس کا مطلب مطالبہ بیعت کا تھا۔ کس کی جانب سے؟ خط لکھ دیتے حسین، اس نے بھی تو خط کے ذریعے بیعت مانگی تھی نا۔ میں نے پہلے کہا تھا میں کربلا ایک منفرد رنگ سے آپ کو خط لکھا تھا نا، یزید خود مدینے میں خط لکھا تھا کہ حسین سے کہیں میری بیعت کر۔ وہ دیگر افراد سے اور بھی چاہتا تھا، اس نے بہت سے نام لکھے ہوئے تھے جو اس کی بیعت سے باہر تھے، بہت سے افراد نے نہیں کی تھی۔ اسے کہا حسین میری بیعت کرتے، حسین علیہ السلام نے خط کا جواب خط میں نہیں دیتے کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ اگر اس نے دھمکی دی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ دھمکی جو تھی یہ یزید کی طرف سے جو آئی تھی کہ حسین کو سختی سے بیعت کا مطالبہ کرنا۔ جو دھمکی قتل حسین کی آئی تھی وہ دربار سے مروان نے دی تھی۔ قتل حسین، اب یہ قتل امام حسین علیہ السلام کا مشورہ ولید کو، حاکم مدینہ کو، گورنر مدینہ کو جو دیا گیا تھا وہ مروان کی جانب سے تھا۔ حسین علیہ السلام چاہتے تھے یہ جتنا بھی زور لگا لیں مدینے میں قتل حسین ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد سفر حسین جو تھا، جو 6 ماہ میں مستقل تھا، اس 6 ماہ کی انقلابی تحریک کے پیچھے کوئی بہت بڑا نتیجہ چھپا۔ میرے نوجوانوں بچوں، یہ کائنات کا پہلا انقلاب ہے جو 6 مہینے میں پھیلا ہے اور قیامت تک چلا گیا ہے۔ یہ پہلا انقلاب ہے جس کی تیاری 6 ماہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی۔ اب ہمیں یہی پہ رکنا ہے اور یہی پہ اپنے نوجوان بچوں کے ذہن بنانے ہیں کہ یزید بیعت کس کی چاہ رہا تھا۔ یزید بحیثیت بادشاہ بیعت نہیں مانگ رہا تھا، وہ خلیفت و رسول بننا چاہتا تھا۔ اگر تو وہ بادشاہ ہونے کے لیے بیعت چاہتا تھا تو وہ بن چکا تھا،
جس کے بیلٹ باکس سے 10 لاکھ ووٹ نکل آئے اسے ایک ہی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ووٹ پڑ چکے تھے، وہ تخت خلافت میں بیٹھ چکا تھا، وہ بادشاہت مضبوط کرنے کے لیے حسین سے بیعت کی مانگا۔ اب یہاں اگر پہلی تمہید میں آپ نے ساتھ دیا تو یقین کیجیے گا سفر بڑا آسان ہو جائے۔ یزید بادشاہ بننے کے لیے حسین سے بیعت نہیں مانگا، خلیفۃ رسول بننے کے لیے مانگا۔ اگر خلیفۃ رسول بننا چاہتا تو جب 18,000 مفتیوں نے فتویٰ جاری کر دیا تھا تو اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ یزید جانتا تھا کہ ساری دنیا کے علماء میرے حق میں فتویٰ دے دیں، ساری دنیا کے لوگ میری بیعت کر لیں، خلیفۃ رسول ہونے کے لیے محمد کے بیٹے کی بیعت ضروری ہے۔ ساری امت میرے حق میں کھڑی ہو، میں بادشاہ بنوں گا، اکیلا حسین میرے ساتھ آ جائے، میں خلیفہ بن جاؤں گا۔ اس کا مطلب یزید جیسا لانتی بھی جانتا تھا کہ جب تک امام وقت بیعت نہ کرے میں خلیفہ کے رسول بن ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو آج مولانا مودودی بھی لکھ دیا کہ وہ بادشاہ تھا، خلیفہ نہیں تھا، مملوکیت شروع ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی، کیونکہ حسین نے بیعت نہیں کی۔ تو ہمیں یزید سے شروع نہیں ہونا۔ اس کا مطلب جس دور میں کسی بھی امام نے بیعت نہیں کی تو بادشاہ تھا، خلیفہ نہیں تھا۔ واہ جی واہ واہ واہ۔ آگے بڑھے گی اس میں بسم اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا یزید جیسے بدترین حکمران کی طرز حکمرانی سے ایک نتیجہ نکلا کہ اگر امام وقت خاندان رسول کا کوئی فرق بیعت نہ کرے بادشاہ ہوگا، خلیفہ نہیں ہوگا۔ ابن اسیر مان لیا، خلیفہ نے، مودودی مان لیا، خلیفہ نے، شبلی نمانی مان لیا، خلیفہ نے، آج عبد القادری مان رہا ہے، خلیفہ نے، فضل الرحمان مان رہا ہے، خلیفہ نے، ڈاکٹر طارق جمیل مان رہا ہے، یہ خلیفہ نے، سارے مان رہے ہو خلیفہ نے، خلیفہ نے، خلیفہ نے، کیوں نہیں ہے؟ حسین نے بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے حسن نے معاویہ کی بیعت نہیں کی، خلیفہ نے۔ بچنے کا ہاتھ یہی پہ ہے، میں تمہیں کہہ دوں 3 خلفاء کی علی نے بیعت نہیں کی، خلیفہ نے۔ ایک دلیل سے پوری چھت گر گئی، کربلا کے ہدف کو نہیں۔ پہلا ہدف معین ہو گیا کہ حسین علیہ السلام نے اس معرکے سے خلافت کے ستون گرا کے پوری چھت زمین ہو گئی۔ اب جب حسین نے کربلا میں اپنے اس معرکے سے پہلی خلافتوں کو، پچھلی خلافتوں کو باطل کیا، اب جملہ کہہ دوں، اب علی ہو گیا بلا فاصل۔ بے شک بے شک۔
امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا نکالنا ہے. امام حسین نے کہا میں نہیں کروں. اور واللہ با حسین کے جملے پہ تقریر نشان ہے میری پوری زندگی کے. حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کروں. حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا. واہ 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 جی واہ. یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. واہ واہ. یہ کوئی ادیب نہیں بول رہا. وقت کا امام مجھ جیسا. اور جب حسین نے کہہ دیا نا مجھ جیسا تو اس کا مطلب کچھ مجھ جیسے ہے. واہ واہ واہ. اگر کوئی حسین جیسا نہ ہوتا واہ تو حسین کہہ دیتے میں بیعت نہیں کروں. حسین نے کہا مجھ جیسا. اس کا مطلب حسین اکیلے تھے. حسین جیسے کوئی اور بھی ہے. اگلی صدر تو بچ میں ہو. بسم اللہ. حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے بھی تو بھی اکیلا نہیں. واہ 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 جی واہ. تیرے جیسے مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں کرے گا. حسین علیہ السلام کے جملے سے 3 نتیجے نکال. مجھ جیسا یعنی کہ حسین علیہ السلام ایک نظام کے نمائندے. بے شک. ایک سسٹم ہے حسین علیہ السلام اس کی نمائندگی کرنا. تجھ جیسا اس کا مطلب وہ بھی اکیلا نہیں. جیسے بھی وہ بھی ایک سسٹم کی نمائندگی کرنا. اگلی صدر حسین کا نہیں کرے گا. جب حسین علیہ السلام نے کہہ دیا نا کہ مجھ جیسا یعنی کہ میرے نظام میں جتنے بھی ہیں وہ تیرے نظام والوں کی بیعت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب نہ پہلے ہوئی ہے اب اگر کوئی مورخ کوئی جھوٹی حدیث لے آئے کہ کی تھی روایت لے آئے تو میری مجبوری حسین ہے. میرے وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ نہیں کرے گا تو میں مولا سے کیسے ٹکر لے لوں کہ آپ کہہ نہیں کرے گا. اور مورخ نے لکھا ہے کہ یہ اب مورخ 1000 کتابیں لکھ دے جب حسین کہہ کے نہیں کرے گا. اگر آپ نے اس جملے میں داد نہیں تو میں مجبوراً داد آپ کے اندر سے نکالنے لگا. یہ وہ حسین کہہ رہا ہے نہیں کرے گا جس نے کہا تھا کہ راہب کے بیٹے ہیں. جس نے کہا تھا کہ راہب کے بیٹے ہیں وہ کہہ رہا نہیں کرے گا. جس نے ہے کہا تھا تو اللہ نے نہیں کو ہے میں بدل دیا تھا. جس کی ہے ایسی ہے اس کی نہیں کیسی. جو ہے کہے تو اس کو وہ کرنا پڑے. جس کی ہے میں یہ طاقت اس کی نہیں میں کیا ہو. اور ہے آسان ہے نہیں مشکل ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا نہیں کرے گا تو پھر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دوسرا نتیجہ نکلا کہ کربلا کے ایک راز نے بتا دیا کہ کسی بھی دور کی حجت نے کسی بھی دور کی خلافت کے نمائندے کی بیعت. آگے ہم تمہیں بتائیں گے کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے. کربلا حق ہے جو حق اور باطل کو یوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے. 2 جمع 2 4 ہو جائے گا. لوگ کربلا کو پڑھنا شروع کر دیں. ڈاکٹر اقبال نے راز پڑھنے کے بعد ہی کہہ دیا تھا اس نے بند کر کے کہہ دیا تھا بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو. محمد علی جوہر کہہ گئے کہ قتل حسین اصل مرکے یزید اسلام زندہ ہوتا ہے. لیکن وہ محمد علی جوہر کے شاعر یہ منسوخ کر دیا گیا ڈاکٹر اقبال کے ساتھ شیر محمد علی جوہر قتل حسین اسلام زندہ ہوتا ہے. وہ ہر کہہ گئے. پھر ایک عددار نے قلم اٹھا لیا. اس نے خوشبو خلد دب گئی
خاک شفا کے بعد جسے اردو الفاظ کی قدر ہے، خوشبوئے خلد تب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد۔ جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا، صبر خلیل، ہمت ایوب، تذکرہ یعقوب، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شاہ کربلا کے بعد۔ ہوتا حسین دنیا میں اگر کوئی دوسرا پھر کربلا کی ہوتی اس کربلا کے بعد، ایک قبر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دوسرا ہدف معین کر دیا کہ نظام، اس نظام کی کوئی بھی امامت کی نظام والا بیعت نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے امام حسین نے کہا کہ آج ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کا فیصلہ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ امام حسین کو کر لینی چاہیے تھی، سارے کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک، امام حسین، ہم اس فیصلے میں امام حسین کے ساتھ ہیں۔ یہاں آ کے ہر کوئی حسینی بن جاتا ہے۔ امام حسین کے جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ فیصلے میں کربلا میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے دشمن کا سر بھی جھکایا، غیر بھی یہاں پہ آ کے حسین کے ساتھ ہیں۔ ہم امام صرف امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں، بتاؤ کہ حسین کا پورا نظام صحیح تھا، صرف یزید غلط نہیں تھا، یزید کا پورا نظام غلط تھا۔ ماننا پڑے گا نا، کربلا مجبور کر دے گی، کربلا سے حسین پہ نہیں رکے گی۔ آپ ہم امام بارگاہ میں بلاتے کیوں ہیں کہ تم حسین کو مانو؟ اور میں نے دنیا میں 20-22 سال ہو گئے مجھے ممبر کی نوکری کرتے ہوئے، مجلس میں آتا ہوا بندہ میں نے پھر جاتا ہوا نہیں دیکھا کیونکہ یہ حسین کا خیمہ ہے، یہاں جو آ جائے نا پھر وہ مثل غر بنتا ہے، پھر واپسی کا رستہ مدرسے شبیر میں آنے والی سیڑھیاں ہیں، جانے والی ہیں، جو مدرسے حسین کو آئے گا کوشش حسین میں کھینچتا حسین ہے، پھر علی کے لشکر میں شامل کروا دیتا۔ آج ہی مقناطیسی طاقت حسین میں بے شک، میں جملہ فضلی کہنے لگا ہوں لیکن اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں، بے شک حسین کا نظام پورے اسلام کی نمائندگی حسین کے پاس ہے۔ اتنی کشش نہ مستفوی ہے نہ فضائل معتزلی ہے، جتنی کشش حسین ہے۔ آپ سر نہ ہلائیں گے لیکن میں یقین کی فضا میں جملہ کہہ کے آپ سے اس بات کی مہر لگانے لگا، میں نے ہندوؤں کو حسین کو مانتے ہوئے دیکھا، عیسائیوں کو حسین کو مانتے ہوئے، لا مذہب کو حسین کے احترام کرتے ہوئے، اسلام پورے کے پورے اسلام کی جو مقناطیسیت ہے وہ حسین ہے، کھینچتا حسین، پھر لا الہ کو بھی حسین دیتا، محمد رسول اللہ کو بھی حسین دیتا، علی اور ولی اللہ کو بھی حسین دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کھینچتا حسین ہے، پھر توحید بھی حسین منوا دیتا، رسول بھی حسین منوا دیتا، علی بھی حسین منوا دیتا، کشش اکیلے حسین میں بلاتا حسین ہے، اور پھر حسین ہی توحید، حسین ہی رسالت، حسین ہی امامت منوا لیتا ہے۔
آج ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ حسین صحیح ہے، یزید غلط ہے، تو یہ نہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح ہے یزید غلط ہے، تمہیں کہنا پڑے گا صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح تھا، تمہیں کہنا پڑے گا صرف یزید غلط نہیں، یزید کا پورا نظام غلط ہے، تو حسین کو مان لے، پھر آخر میں تجھے کہنا پڑ جائے گا غدیر صحیح تھی، سقیفہ جہاں سے گلی گلی میں نکلتے سے حسین کا دروازہ، یہ امام بارگاہوں کا دروازہ، یہ کربلا کا دروازہ، اس دروازے سے گلی غدیر کو نکلتی اور غدیر والی گلی معراج میں نکلتی، جس نے حسین پایا اس نے توحید پایا۔ وہ تو فقیر جملہ کہہ جاتے ہیں نا، وہ عارف جملہ کہتے ہیں، جو معین الدین چشتی نے کہا دین دین بنا، اور پھر آخر میں اس کو کہنا پڑ گیا تھا، اس نے کہا اب لگائے فتوے مولوی حقہ کی بنا مولوی نے فتووں کے تیر کمانوں میں ڈال دیا، پھینک کو جتنی مرضی، حسین کے بغیر تو ہی سمجھ کے دکھاؤ، سجدہ حسین پہ چھٹی ہے تو ہی امام حسین نے پورے نظام کو بے نقاب کر دیا، یہ نظام بنانے میں ان کو ہائے کیا کہنا، یہ نظام بنانے میں ان کو 90 سال لگے، 50 سال مصطفیٰ کی رحمت کے، 40 سال پچھلے مکے سے شروع ہوئے تھے نظام بنانے میں۔ آپ آج لندن کے مصروف ترین شاہراہ میں بیٹھ کے اس جملے کی باریکی کو سمجھیے گا، 90 سال کے بنائے ہوئے سسٹم کو حسین نے 6 گھنٹے میں تباہ کر دیا۔ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور نہیں کیا جو اتنے بڑے نظام کو یوں روک دے۔ فجر عاشور سے شروع ہوئے، عصر عاشور تک حسین نے خلافت کی پوری بساط لپیٹ کے یوں منہ پر 90 سال لگے تھے تمہیں، مکے سے چلے تھے، بدر میں بھی آئے تھے، احد میں بھی آئے تھے، خیبر میں بھی چلے تھے، خندق میں بھی کھڑے ہوئے، جمل میں بھی آ گئے تھے، صفیر میں بھی آ گئے تھے۔ حسین نے 6 گھنٹوں میں پوری کی پوری خلافت کی بساط کو، پھر مجھے تو لگا جو نتیجہ بدر نہیں نکال سکا احد نہیں نکال سکا۔ بدر نے کافر مسلمان کیے تھے، احد نے کافر مسلمان کیے، خیبر نے یہودی مسلمان کیے، خندق نے کافر مسلمان کیے۔ اسلام کو سب سے بڑا خطرہ اس لیے لاحق ہو گیا، کافر مسلمان ہو کے منافق ہو گئے۔ اب یہ زیادہ خطرناک ہو گیا، بہتر تھا کہ منافق اسلام کے اندر، اب یہ جو وائرس تھا یہ اسلام کے بدن کی رگوں کے اندر آ گیا۔ آج سر جوڑ کے کہتے دیکھیں جی
اصل میں یہ صرف شیعوں کے بہانے دیکھیں. امام حسن علیہ السلام نے کتنا بہتر فیصلہ کیا تھا. تھوڑے صلح پسند تھے, اعتدال تھا ان کی طبیعت میں, نبی سے مزاج میں ملا تھا. انہوں نے تو یزید کے باپ کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا. حسین علیہ السلام بھی معاہدہ کر دیتے, یزید کو خلافت دے دیتے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیونکہ باپ کی طرف سے جلال تھا, جو شیعی طبیعت تھی, تو کربلا کا واقعہ. میں پڑھے میرے بچوں کے لیے مثال ہمیشہ, کیونکہ بات بھول جاتی ہے, مثال بھولنے نہیں دیتی. بندہ مثال کو ایسے ساتھ جوڑ دے نا, بات ہمیشہ یاد رہے. یہ مثال ہی تھی پلانوں کی ممبر, جس نے غدیر نہیں بھولنے دی. ورنہ تختے بلقیس منگوانے والے آصف بن برزیہ سے زیادہ طاقت تھی میرے رسول کے پاس. پالان اور گھوڑوں پہ زین ہوتی ہے, اونٹوں پہ پالان. رسول نے اونٹوں کے پالان لگوائے تھے. مجھے نہیں پتا مجمع میں کتنے تاریخ نویس لوگ بیٹھے ہوئے, رسول نے اونٹوں کے پالان لگوائے کہ آج کے بعد کبھی بھی اونٹ دیکھو تو علی یاد آئے. کل ناصری نے حسین کون سے کردار کیا تھا, اور پھر آخری مجلس میں صرف یزید نہیں, یزید تو دمشق میں بیٹھا تھا. کربلا کون کون آیا ہے, کس کس کا بیٹا تھا, کس کس نے کتنی کتنی حدیثیں حسین کے قاتلوں سے آج بھی نہیں ہوئی. یہ تو ہمیں بیوقوف بنایا ہوا کہ ٹھیک ہے یہ شیعہ بھی سب یزید کے پیچھے لگے ہیں, اور وارداتی اور خطرناک گروہوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب پورا گینگ ٹریس ہو جائے نا, وہ ایک بندہ پیش کروا دیتے ہیں, تم جرم مان لے, باقی بچا. یہ کربلا میں بھی یہی ہوا, پورے گینگ میں سے ایک پیش کیا گیا. پھر انہیں کیا پتا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایسے ایسے موقع بھی پیدا کرتے نہیں کہ ہم تو لے کے جائیں گے کھول دشمن کے گھر تک. کون کہاں سے چلا تھا, کس کا بیٹا تھا, کتنا بڑا محدث تھا, کتنا بڑا حافظ تھا. تو قتل حسین میں صرف یزید شریف. آخری مجلس میں ہم آئیں گے قاتلان حسین کی بائیوگرافی مقام, دوسری مجلس میں پڑھیں گے ناصران ساتھ دینے والوں کا کردار, کہ ہم نے بھی کربلا صرف مانی ہے. یقین کیجیے ہمیں بنی بنائی کربلا ملی جیسی ملی تھی. 6 کو جھولا, 7 کو مہندی, 8 کو علم, 10 محرم شبیہ ذوالجناح شام غریبہ اور یا حسین گھرو. میں اپنے دل کا درد, ہم نے بھی اتنی کربلا کے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے, بس 10 دن عزاداری کریں, اس کے بعد جہاں مجلس ہوگی جائیں گے ذکر حسین. ہم نے بھی کربلا کے ان حقیقی ہیروز کو فراموش کر دیا جنہوں نے مشکل وقت میں حسین کا ساتھ دیا. کیا ہم ان محسنین کے واسط نہیں بن رہے, کیا ہم زہیر کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم مسلم بن عوفدہ کی بات نہیں کر رہے, ہم وہاب کلمے میں گفتگو ہی نہیں کر رہے, ہم بتا ہی نہیں رہے کہ کون کس حالات میں گھر سے نکلا تھا, کیسی مشکل میں حسین کا ساتھ دیا تھا. تو میں کوشش کروں گا کہ کم از کم بزرگوں سے تو میری مجال نہیں, ان بچوں کو 3 مدرسوں میں ایجوکیٹ کر دیں کہ ان کو پتہ چلے کہ کربلا صرف چند افراد کا نام نہیں ہے. کربلا میں ہم نے کس کردار سے کیا لینا, مسلم بن عوفدہ سے کیا لینا, وہاب کلبی سے کیا لینا, زہیر سے کیا لینا, جون سے کیا لینا. ہمارے لیے یہ کردار مشعل راہ ہے.
حسین کا عباس اوج ثریا تھا. ہم خواب کے زدے ہم عباس سے وفا لیں. کس نے یہ کہا تھا کہ ہم حضرت عباس سے وفا لیں کے وفادار بنیں؟ یہ سب کے حکم عباس جیسی وفا. تو میں تو زہیر کی ایک ہچکی مل جائے تو زندگی بن جائے. ہمیں وہ اوج ثریا پہ نہیں پہنچنا. ہمیں حر سے معافی کا سلیقہ سیکھنا. آج کے جملے کی قدر کی ہمیں حر سے توبہ کا طریقہ سیکھنا. ہمیں پوچھنا ہے حبیب سے کہ کیسے ہوں تو ایمان بلاتے ہیں. میں نے اکثر چیزوں میں ایک چیز پائی ہے, وہ کسی سے پتہ پوچھے نہیں کہ کربلا کا پروگرام ہے, کوئی مولا بلائے گا, مولا سب کو لے کے جائے. معاشی مجبوریاں سب کی ہوتی ہیں, لیکن یہ جملہ ٹھیک ہے, ہر بندے کی معاشی مجبوریاں کو بندہ نہیں جا سکتا. امام حسین پہ سب کی نگاہ کرم ہو, وہ سب کو بلائیں. لیکن یہ جو جملہ ہے نا, اس جملے کو ختم ہو جانا چاہیے. مولا بلائیں گے نہ تو بھی ہم آئیں. تو میں 2 سال کربلا میں رہا ہوں, تو میں زائرین کی ہر مجلس میں جملہ کہا کرتا تھا کہ حسین کے بلاوے کے انتظار کے لیے بندے کو حبیب ہونا چاہیے. تو کوئی حبیب ہو تو حسین بلاتا ہے. نوکے کا کام ہے مالک تک پہنچنا. حجت تک پہنچنا. پیاسے کا کام ہے کنویں کو تلاش کرنا. طرح طرح کی تبدیلیاں آ گئی. بھائی آگے مجلس شروع ہو گئی, آپ آئے نہیں؟ جی یاور شریف میں آن لائن دیکھ رہا ہوں. حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے. جملہ کہہ دوں آپ کو طبیعت تو میں نہیں بول رہے. کوفہ میں جو آن لائن تھے وہ وہی رہ گئے. بازی وہ لے کے گئے جو حسین تک پہنچ گئے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں نا, آ جائیں گے تو مل جائیں گے. اور ایک حبشی غلام بھی پہنچ گیا تھا حسین. اب مجھے نہیں پتا صدر کی داد کون دے گا. جو سرکردہ تھے, اپنے قبیلوں کے سربراہ تھے, تاریخ کے اوپر نام لکھا جاتا ہے. صرف میرے رستہ دیکھ آئیں گے تو چلے جائیں گے. رہ گئے حبشی غلام حسین کی نصرت کے لیے نہیں, حسین کے ناصر کے گھوڑے کی خدمت کے لیے آیا تھا. اور اس کے نام کے اوپر آج علیہ السلام ہے. تمہیں کیا کربلا کی اس حقیقت کو سمجھو جو ہمیں مثل خود بنائے. صرف کربلا سے بات نہیں, صرف کربلا سے بات نہیں, صرف کربلا سے نہیں. یہ کربلا کے تبرکات ہیں. صرف حسین سے یہ لینا ایسا ہی ہے جیسے مجلس میں آ کے صرف نیاز کھانا.
یہ نیاز وہ لے جس نے مقصد حسین کی مجلس سنی. آج بدن سے حسین میں تو بندہ بالکل مجلس نہ سنے, اہل نیاز کے ٹائم دروازے میں کھڑا ہوں 10 منٹ اسے تانے دیں گے, مجلس سنی نہیں. نیاز کا نام مقصد حسین کی مجلس میں مقصد حسین کو نہ پہچانو گے پھر گریے والی نیاز ہو, پھر ماتم والا تمہارا, پھر رونے والی سبیل بھی ہو. مقصد سمجھ کے آنسو نکالو گے تو یہ وہ آنسو ہے جس میں مچھر کا پر بھیگے تو جنت ماتم. مولانا امیر المومنین کی محفل میں بیٹھے ہوئے جناب سلمان فضائل علی سن کے ہو رہے تھے. جناب سلمان ہو رہے تھے, ایک شخص نے مولانا اس طرح کا یاد نہیں آج وہ فضائل سن کے ہوتا ہے. مولانا فرما خوشی کیا کہنے کہاں زندگانی کیسا امام ہے. اس نے کہا مولانا خوشی کہ آپ کو کیسے ہوتا یہ خوش ہو کر ہوتا. مولانا فرمایا جب انسان روئے الٹی ہتھیلی پہ آنسو رکھو, آنسو ٹھنڈا ہو تو خوشی کا ہوگا, گرم ہوگا تو دکھ کا ہوگا. 1400 سال پہلے مولا علی نے بتایا تھا کہ آنسو ٹھنڈا ہو تو وہ خوشی میں نکل جائے, گرم ہو تو کیونکہ خون دکھ میں حرارت پیدا کرتا ہے. اور آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے وہی خون جوش کھا کے آپ کے دماغ میں آتا ہے, پھر آنکھ کے پیچھے باریک جھیلی ہے جو اس خون کو روکتی ہے, اس خون کو کنورٹ کرتی ہے کوئی پانی کی صورت میں. تو وہی گرم لہو جو ہے جو پانی بنتا ہے تو وہ گرم آنسو بن کے آپ کی آنکھ سے باہر آتا ہے. یہ آج سائنس نے ریسرچ کیا 1400 سال پہلے علی کہہ گئے تھے کہ آنسو کی کتنی قسمیں ہیں. اب صدر کرنے میں پتہ نہیں صدر کا قتل ہوگا یا صدر وصول ہوگی, یہ انسان کی آنکھ وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کی آنکھ ہو. گزر رہی ہیں کوفے سے علی کی بیٹیاں. سید الساجدین سے پوچھا گیا تھا کہ مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ تمہارے امام چہاروں کی آواز ہے کوفہ میں. سائل نے کہا مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی؟ فرمایا شام میں.
مولا سب سے زیادہ مارا کہاں گیا؟ فرمایا شام. مولا سب سے زیادہ روئے کہاں؟ فرمایا شام. مولا اذیت شام میں، تکلیف شام میں، گریہ شام میں، دکھ کوفے کا کیوں؟ امام رو کے فرماتے شام والیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ زینب تھا. اگر اگلی صدر پہ ماتم کا حق ادا کر سکوں تو میں صدر دیتا ہوں. کوفے والیوں نے باغی، شام والیوں نے باغی کی بہن سمجھ کے مارا، کوفے والیوں نے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا. شام کی فاحشہ عورتوں کو کیا پتا تھا کہ بنت علی کون ہے. کوفہ کی عورتیں نے کہہ کے پتھر مار رہی تھی وہ جسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بڑی بیٹی. کربلا کے بعد پہلی منزل کوفہ. اللہ وقار کو صحت دے، ان کی والدہ کے درجات بلند ہو، میر بانشاہ کے درجات بلند ہو. اس بارگاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر وہ مومن و مومنہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند ہو. صدر پہ حائز ان کہہ دینا کربلا کے بعد پہلی منزل کوفہ آئی. ایک سر نے کئی سروں کا استقبال کیا. جس نے ہائی کہہ دیا ہے سیدہ زینب آپ کو ہائی کہہ دیا. ایک سر نے کئی سروں کا استقبال کیا. جس کو سمجھنے آئے اس کے لیے میں جملہ آسان کر دیتا ہوں. میزبان دروازے پہ تھا، مہمان نیزے پہ تھے. دروازے والے میزبان نے نیزے والے مہمانوں کا استقبال کیا. بے ساختہ مسلم بن عقیل کے سر سے آواز آئی محمد کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام، مصطفیٰ کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو. بالوں کے اندر چھپا ہوا چہرہ تھا بنت علی کا. میری شہزادی عالیہ نے چھپے ہوئے چہرے کے ساتھ بول کے کہا سجاد میرے ایک دن میں 18 مارے گئے، مجھے سلام کسی نے نہیں کیا. میں کربلا کی اجڑی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں، مجھے سلام کس نے کہہ دیا ہے. اگلی صدر معاف کر کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. سادات و غیر سادات سیدہ سجاد نے جملہ رو کے کہا اماں چہرہ باہر نہ نکالنا، سامنے چچا مسلم کا سر. مسلم کے سر کا نام آنا تھا. جناب مسلم کی زوجہ عباس کی بہن رقیہ نے اپنے اونٹ سے گر کے مسلم کے سر کے نیچے گئی، رو کے کہتی ہے مسلم نہیں پوچھتی کیسے مارا گیا، مسلم نہیں بتاتی کہ میرا کربلا میں برقع کیسے اجڑا، مسلم مجھے جلدی سے بتا دے میں نے تیرے ساتھ اپنے 2 بچے بھیجے تھے، کوئی میرے محمد کی خبر ہو، کوئی میرے ابراہیم کا پتہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سادات و غیر سادات پہلی منزل کوفہ. دعا کیا کرو میرا مولا میرا اللہ تجھے آل رسول کا واسطہ. کوئی بیٹی یا بہن اجڑ کے اس شہر نہ جائے جہاں لوگ اسے پہچان. کوفے میں شہزادی نہیں تھی. میری شہزادی کوفہ کے بازار میں آئی. مولا سجاد کی آواز اماں جس بازار سے اب ہم گزرنے لگے نا اس بازار میں حبیب ابن مظاہر کا گھر. میری ہر آنکھ پہ نظر ہے، ہر آنکھ تڑپ رہی ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے. جب کا نامہ اسی بازار میں حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے. اور سب کے ہو جاؤں علی کی بیٹی رو کے کہتی میرا اونٹ اس کے مکان کے قریب کر، میں حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ دے دوں. اور میں سب کی ہو جاؤں میری شہزادی تیرے کئی مارے گئے تجھے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. نوکر کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے رو کے کہنے لگی اونٹ قریب کر، میں حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ دوں. بی بی کا اونٹ جناب حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا. حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا تھا.
शहजादी ने बच्चे को देखा, बच्चे ने बीबी को देखा, 4 कदम पीछे हटता अपने छत के आखिरी कोने पे गया। बीबी ने पर्दे के अंदर से, चादर का पर्दा नहीं, बालों का पर्दा, बीबी ने बालों के पर्दे के अंदर से कहा, या बुनैया अलैया अलैया, ओ बेटा मेरे करीब आ। जब बीबी ने कहा ना, बेटा मेरे करीब आ, कौन बंदा है जो मातम करेगा और पूरे रास्ते बिस्तर तक रोता हुआ जाएगा। जब बीबी ने कहा, बेटा मेरे करीब आ, बच्चा 4 कदम पीछे हटा। बीबी देख के कहती, बच्चा मैं तुझे बुला रही हूँ, तू आ क्यों नहीं रहा? और रो के कहता, मैंने पहली बार कोई मजदूर कैदी देखी है, मैंने आज तक मर्दों के हाथ बने हुए देखे थे। अल्लाह जाने किसी जुर्म में कैद हो गई है, अल्लाह जाने तेरा छुड़वाने वाला क्यों कोई नहीं था। मैंने पहली बार कोई औरत कैदी आज 2023 में भी कानून है, और तो बहुत बढ़िया नहीं पहना, बड़े से बड़े जुर्म में हो, औरत के हाथ बता दो, हाथ पाबंद थे अली की बेटी के। हबीब का बेटा देखेगा, मैंने पहली बार कोई औरत कैदी देखी है। बीवी देखी, कहती तू छत पे कैदियों का तमाशा क्यों देख रहा है? कहता मैं कभी ना देखूं, मैं तो छत पे आया था अपने बाबे का रास्ता देखने के लिए। बीवी देखी, कहती कहाँ गया तेरा बाबा? कहता इराक गया था, हमारे मौला इराक आए हुए हैं, हमारे मौला ने नैनवा के जंगल से मेरे बाबे को खत लिखा था, मेरा बाबा मेरे मौला से मिलने के लिए गया है। मैं हर सुबह छत पे खड़ा होके इराक का रास्ता देखता हूँ, कहाँ से मेरा बाबा आ रहा होगा। बीवी देखी, कहती बेटा इससे पहले कि मेरा ऊँट तेरे मकान के करीब से गुजर जाए, जल्दी कर अपनी माँ को कह तुझे बाजार में कोई कहकर बुला रही है, चल कर अपनी माँ को कह तुझे बाजार में कोई कहकर बुला रही है। हबीब का बेटा देख के लगा, बीवी तुझे नहीं पता मेरी माँ अली की बेटी की कनीज है, अली की बेटी की कनीज से कभी छतों पे नहीं आया करती। शहजादी देख के कहती अच्छा बेटा, फिर तेरी माँ जाने, तेरी माँ का मुकद्दर जाने। बीवी का ऊँट 4 कदम आगे बढ़ा था, यह हबीब के सर ने नेज़े से परवाज किया, अपने मकान की छत पे आया, अपने बेटे से कहता माँ को कह आगे लगा पुरखे को, दरवाजे पे अली की बेटी आ गई है। हबीब की सौदा से चादर न संभली, हबीब की सौदा नंगे सर नंगे पांव दौड़ी, बाजार में आके अली की बेटी का ऊँट देखा, 4 साल की कहतर को देखा, आगे चलते हुए खून होने वाला सज्जाद देखा। सैयद सज्जाद के हाथ कर दिया, हालांकि कभी कौन है तू और इस बीबी ने मुझे क्यों बुलाया है? मौला आवाज देकर मुझे पहचान में हुसैन का सज्जाद हो। सज्जाद का नाम आना था, रोक लिया, अगर तू सज्जाद है तो कहीं वो ज़ैनब तो नहीं है? आवाज आई हाँ ये वही ज़ैनब है। रोक कभी नहीं मानती, अब्बास की बहन और बगैर चादर के, हुसैन की बहन और बगैर चादर के। मैं जब बीबी से कुरान पढ़ा करती थी, कुरान मेरे हाथों से परवाज करता था, बीबी के सर का तराफ करता था। हबीब की सौदा मकान के अंदर गई, इसने रेल से कुरान उठाया, कुरान ने हाथ से परवाज किया, आलिया के सर का तराफ करते हुए कुरान से राज़ी नमा युरीदुल्लाह हो, लेकिन फेवान का वो हिस्सा। जब हबीब की सौदा को पता चल गया ये यही ज़ैनब है, सामने आगे हाथ मार कर माफ कर देना, मैंने पूछ ली हबीब क्यों मारा गया? मुझे सिर्फ इतना पता, जब तेरी चादर उतरी अब्बास कहा था, वो अलमौला गाजी कहा था, आवाज आई अब्बास को गिले न दे, वो जो घोड़े की गर्दन में सर है वो मेरे अब्बास मातम हुसैन। बंद